ایک میٹنگ ہوئی ہے بزنس کمیونٹی کی آرمی چیف کے ساتھ، اور پھر وہی بزنس کمیونٹی جو ہے وہ پرائم منسٹر کے ساتھ بھی ان کی ملاقات۔ یہ ہمیں ذرائع بتا رہے ہیں کہ آرمی چیف نے بھی یہ بات واضح کی، پرائم منسٹر نے بھی یہ بات واضح کی بزنس کمیونٹی سے کہ ملک میں بزنس چاہیے، ترقی اکانومی سے ہی مشروط ہوتی ہے، اور لوگوں کے حالات زندگی بہتر ہونے چاہیے، لوگوں کو روزگار ملنا چاہیے، جو بزنس کمیونٹی ہے اس کو بزنس کرنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ لیکن اس آڑ میں اگر کسی نے کوئی کرپشن کی ہے، اگر کوئی مال اس میں بنانا چاہ رہا ہے، کوئی ٹیکس اویڈ کرنا چاہ رہا ہے، اگر کوئی غیر قانونی طور سے تجارت کرنا چاہ رہا ہے، تو اس بات کی قطعاً اجازت نہیں دی جائے گی۔ خاص طور پر آرمی چیف نے جو آخری سیشن تھا آرمی آڈیٹوریم میں، اس میں انہوں نے شرکت کی، اس کو ہوسٹ کیا، اور وہاں پر تمام سٹیک ہولڈرز کو بلایا گیا تھا۔ وہاں پہ گورنمنٹ کی جو بزنس ٹیم ہے وہ بھی موجود تھی، اور جو تاجروں نے بہت ساری تجاویز دی، گورنمنٹ کی بزنس ٹیم جو اکانومی کی ٹیم ہے انہوں نے ان تجاویز کو دیکھا، سنا، اس پر غور کیا جائے گا، اور آرمی چیف نے یہ یقین دلایا کہ جو جائز چیزیں ہیں بزنس کرنے کے لیے ان پر یقیناً عمل درآمد ہوگا۔ لیکن اس آڑ میں اگر کوئی یہ سمجھے کہ وہ جتنا مرضی ٹیکس بچا لے، جتنا مرضی غیر قانونی دھندا کر لے، جتنا مرضی ایف بی آر کو وہ یہ سوچے کہ میں چکمہ دے دوں گا، اب یہ پاکستان وہ پاکستان نہیں ہے۔ ایمانداری سے آپ کاروبار کریں، یہ سٹیک ہولڈرز بیٹھے ہیں، آپ اپنی پرابلمز بتائیں، یہ اکانومی کی ٹیم بیٹھی ہے، یہ ان کو آپس میں اس کو مرج کرتے ہیں، ایک سنرجی کریٹ کرتے ہیں، اور پھر آپ اپنا بزنس کریں۔ جو جائز کام کرنے والے ہیں ان کو کسی طرح کا بھی کوئی پرابلم نہیں آئے گا، اور پاکستان کی جو سول قیادت ہے، پاکستان کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، کیونکہ اس کا بڑا گہرا تعلق ہے سیکیورٹی سے۔ کوئی بھی ملک اس کے بارڈر سیکیور نہیں ہو سکتے اگر اس کی جو اقتصادی حالت ہے اس ملک میں، اگر اس کی اکانومی ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ موٹیو لے کے آرمی چیف نے اور پاکستان آرمی نے یہ سارا انیشیٹو لیا، اور اس کا مقصد جو بہت ساری ایک پروپیگنڈا چلتا ہے، اور بزنس بہ گیا جی، بزنس نہیں ہو رہا جی، بزنس نہیں ہو رہا، اب بتائیں جی نیا پاکستان ٹھیک ہے، اچھا ہے۔ یہ ایک عام جو مسلم لیگ نون کے جو تاجر ہیں، یا وہ جو منافع خور جو کبھی ٹیکس دینے پہ یقین ہی نہیں کرتے، وہ اس طرح کی باتیں کر کے بہت ایک ملک میں انہوں نے ایک بیانیہ ترتیب دے دیا، اور ہر بندہ جو ہے نا وہ ایک مذاق بن گیا، لو جی اور چپو، لو جی یہ تبدیلی، وہ تبدیلی جو یقیناً پاکستانیوں کے لیے بہت بہتر ثابت ہوگی، اس کو جس انداز میں پیش کیا جا رہا ہے، مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور وہ جو حکومت اگر لا انفورس کرنے کی بات کر رہی ہے، تو جو بزنس میں بہت سارے وہ لوگ، کیونکہ یہ جو یونینز بنی ہوئی ہیں، یہ جو بڑے بڑے بزنس مین ہیں، بہت سارے ان میں ٹیکس دینے پہ بلیو نہیں کرتے۔ ایک عام جو پرابلم ہے بزنس کمیونٹی کی کہ دکان ہے نا جی، بس جی آپ اس کا فکس کر دیں، سب دکانوں کا یہ جی 2000 مربع فٹ ہے جس کے اس کا اتنا ٹیکس کر دیں، 4000 والے کا اتنا کر دیں، اور بھائی اگر ایک بزنس کر رہا ہے تو وہ 10 کروڑ پہ ٹیکس دے گا، اگر ساتھ والا 5 لاکھ پہ کر رہا ہے تو وہ 5 لاکھ پہ دے گا۔ یہ کیا بات ہے کہ 2000 اسکوائر فٹ پہ یہ کر لیں، بس یہی آپ کرتے رہے۔ تو یہ مختلف طریقے ان کے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے، اور پھر ہڑتال کرنا، لوگوں کو تنگ کرنا، چیزوں کو غائب کرنا۔ تو آرمی چیف نے انیشیٹو لیا اس کا، کیونکہ جو سیکیورٹی ہے جو پاکستان کی، اس کا بڑا گہرا تعلق ہے پاکستان کی اکانومی سے، پاکستان کی اقتصادیات سے۔ تو وہ جو سیمینار ہے، وہ جو سارا معاملہ ہے، پھر وہی جو وہ جو بزنس مین ہیں، وہ ان کی ملاقات پرائم منسٹر سے بھی ہوئی، اور وہ ساری چیزیں جو ان کو رانا صاحب انکارپوریٹ کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ یہ ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے جس میں بالآخر ایک پیش رفت ہوئی ہے، اور سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کر وہ سجیشنز جو بزنس کمیونٹی کی تھیں ان کو مد نظر رکھ کر پالیسی بنائی جا رہی ہے، یا اس میں تبدیلیاں کی جا رہی ہیں۔ لیکن اس ملاقات میں سمیع صاحب وزیر اعظم نے ایک بات واضح کر دی ہے کہ احتساب کا عمل جو ہے اس میں ہم کسی قسم کی رکاوٹ برداشت نہیں کریں گے۔ یہ آرمی چیف نے بھی واضح کیا، آرمی چیف نے بھی یہ واضح کیا، کاروبار کے نام پر اگر کوئی فراڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور کاروبار کے نام پر اگر جو مال بنایا ہوا ہے اس کو کوئی بچانے کی کوشش کر رہا ہے غیر قانونی، وہ نہیں ہوگی۔ اس ملک میں جو جائز کاروبار کرنے والے ہیں، جو قانون کی عملداری پر یقین رکھنے والے ہیں، اگر ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہے تو وہ کوئی بھی برداشت نہیں کرے گا۔ لیکن چوروں، لٹیروں، اور یہ جو گھس بیٹھی ہیں، یہ جو بلیکی ہیں، یہ جن کے پیٹ اتنے بڑے بڑے مگر مچھوں کے، اب وہ ان کو پیٹ بھرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ آ جائیے جی مولانا فضل الرحمان پر۔ مولانا نے آج ایک پریس کانفرنس کی ہے، اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے اہداف بتائے ہیں کہ وہ یہ احتجاج کیوں کر رہے ہیں، اور یہ احتجاج ختم کب ہوگا۔
یعنی آپ ذرا ان کی زبانی سنیں، ان کی انٹینشن کیا ہے، پھر اس پہ بات کرتے ہیں۔ کون سی ایسی شرط ہے جس پہ سمجھوتا نہیں ہوگا تب تک آپ دھرنا ختم نہیں کریں؟ حضرت ہمارا کسی بھی معاملے پر ان کے ساتھ نہ مفاہمت ہو سکتی ہے نہ، اور ان کا جانا جو ہے یہ آخری بات۔ یعنی ایک بات انہوں نے طے کر دی ہے کہ نہ ہم کوئی نیگوسیٹ کریں گے، نہ ہمارے کوئی مطالبات ہیں، ہمارا صرف ایک ہی معاملہ ہے جس پر ہم یہاں سے واپس جائیں گے، اور وہ ہے حکومت کو گرانا۔ اب یہ کون سی حکومت ہے؟ یہ عوام کے ووٹوں سے منتخب گورنمنٹ ہے، اور مولانا فضل الرحمان یہ کہتے ہیں کہ ہم اس حکومت کو گرانے کے لیے آئے ہیں، جب تک ہم اس کو گرا نہیں لیں گے ہم واپس نہیں جائیں گے۔ یعنی یہ کوئی احتجاج وغیرہ نہیں ہے، کوئی مطالبے نہیں ہے کہ جی آپ مہنگائی کم کر دیں یا آپ یہ کر دیں، آپ وہ نہیں، بالکل قطعی طور پر ایسا نہیں ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم بالکل واپس نہیں جائیں گے اس کو گرائے بغیر۔ اور کتنی تیاری سے وہ آ رہے ہیں، یعنی کتنا انہوں نے اپنے تئیں منظم کام کیا ہے، کن کن اداروں سے انہوں نے بات کی ہے، کون سی یونینز ان کو سپورٹ کر رہی ہیں، کون سی پولیٹیکل پارٹیز ان کو سپورٹ کر رہی ہیں۔ ان کی آپ بات سنیں تو وہ ایسا لگ رہا ہے کہ سارا پاکستان جو ہے وہ احتجاج کرنے کے لیے آ رہا ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی کلرس کی، سن لیے خود ان کی زبانی آپ سن لیں۔ حضرت پورا ملک آ رہا ہے، ان کے ورکرز آ رہے ہیں، کاروباری حلقہ آ رہا ہے، چھوٹا دکاندار آ رہا ہے، ڈاکٹرز آ رہے ہیں، ایپ کا آ رہا ہے، وکلاء آ رہے ہیں، پورے ملک کا ہر شعبہ زندگی ہمارے براہ راست رابطے ہیں۔ براہ راست رابطوں میں انہوں نے جس طریقے سے جن جذبات کا اظہار کیا ہے، میں اس کی ترجمانی اس وقت آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ کمیٹی کے سابق چیئرمین ہیں، ان کی جو ترجیحات وہ صرف عمران خان کی حکومت کو ہٹانے کی رہی ہیں۔ جتنے بندوں سے، جتنی تنظیموں کا انہوں نے نام لیا ہے، آپ یقین کریں کہ ہفتوں لگتے ہیں ان لوگوں سے کام کرنا، بات کرنا۔ تو مولانا نے جو ساری انرجی اپنی رکھی بچا کے، وہ صرف یہی تھی کہ انہی لوگوں کو، انہی تنظیموں کو کسی طرح ان کو قائل کر کے تو وہ اسلام آباد آئیں اور عمران خان صاحب کی، وزیر اعظم کی گورنمنٹ کو، تحریک انصاف کی گورنمنٹ کو ختم کریں۔ یہ انہوں نے، اب یہ دوسرا میں نے جو آپ کو شارٹ سنوایا ان کا اعتراف کہ وہ کس قدر اس معاملے میں شدت سے وہ کام کر رہے ہیں۔ اچھا، اب ان سے پوچھا گیا کہ یہ دوسری ساری سیاسی جماعتیں آپ کے ساتھ ہیں، بڑی فرسٹریشن تھی، تو انہوں نے کہا یہ وہ کیا فرسودہ سوال کر رہے ہو، سب ہمارے ساتھ ہیں۔ سنیے ذرا کیا فرماتے ہیں۔ اکیلے ڈیٹ اناؤنس کر رہے ہیں اپنی پارٹی کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر، نون لیگ اور پیپلز پارٹی نہیں ہے، نون لیگ کے ساتھ طے ہوا اکٹھے کریں گے، یہ سمجھا جائے کہ وہ نہیں ہے آپ کے ساتھ۔ میرے خیال میں یہ بڑا فرسودہ قسم کا سوال ہے جو آپ کے سوال کو بھی میں سمجھ رہا ہوں، اس کے سوال کو بھی سمجھ رہا ہوں، پھر کہتا ہوں وہ ہمارے ساتھ ہو۔ یہ دیکھیں، وہ کہہ رہے ہیں آپ کا سوال بھی میں سمجھ رہا ہوں، آپ کا سوال بھی میں سمجھ رہا ہوں، وہ بالکل میرے ساتھ۔ اور یہ کیا فرسودہ، یعنی یہ ایک جب فرسٹریٹڈ ہوتا ہے نا آدمی، تو یہ اس طرح کی گفتگو مولانا، ویسے ان کی فرسٹریشن، وہ بڑے مہان آدمی ہیں، اور جو ان کے دل میں ہوتا ہے وہ ان کے چہرے سے کبھی عیاں ہوتا نہیں ہے، بڑے پکے آدمی ہیں، لیکن آج جو ان کے چہرے پر جو فرسٹریشن تھی وہ نظر آ رہی تھی۔ پھر اب وہ خود ایک عالم ہیں اور شریعت کو سمجھتے ہیں، دین کو سمجھتے ہیں۔ ہمیں تو یہ بتایا گیا کہ جو دین کی باتیں ہیں یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو کچھ بھی ہے اس کو بڑے احترام سے سننا چاہیے، اور کبھی اس کو ریڈیکیول نہیں کرنا چاہیے، کبھی اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ داڑھی جو ہے یہ سنت نبوی ہے، اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے وہ لوگ جن کے چہروں پہ داڑھی ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ شخصیات اور وہ لوگ بہت اچھے لگتے تھے جو اپنے چہروں پہ داڑیاں رکھتے تھے۔ لیکن آج مولانا نے جس انداز میں ریڈیکیول کیا عمران خان کو، وہ میں آپ کو سنوانا چاہتا ہوں۔ 2-3 باتیں۔ ایک تو کل یہاں پر جو اسلام آباد میں دینی مدارس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو انعام دینے کی ایک تقریب تھی، اس میں پرائم منسٹر گئے اور لڑکیوں کو، لڑکوں کو جو دینی جو جنہوں نے اداروں میں تعلیم حاصل کی تھی ان کو ڈگریاں دیں۔ تو ذرا سنیے مولانا پر جب وہ جب بات کر رہے تھے عمران خان کے حوالے سے، تو اس حوالے سے انہوں نے کیا کہا، ذرا سنیے۔ پریشر کے تحت وہ بہت زیادہ آگے آ جائے گا، ممکن ہے داڑھی بھی رکھ لے۔ اب یہ دیکھیں، پھر آگے وہ ایک جگہ پہ یہ فرماتے ہیں کہ درس و تدریس بھی شروع کر سکتے ہیں عمران خان تعلیمی دینی اداروں کی، ذرا وہ بھی سنوا دیجئے۔
اچھا وہ ابھی ریڈی نہیں ہے، لیکن ایک اور جو انہوں نے داڑھی کے حوالے سے جو بات کہی ذرا وہ سنوا دیجیے۔ پریشر کے تحت وہ بہت زیادہ آگے آ جائے گا، ممکن ہے داڑھی بھی رکھ لے۔ اب ایک عالم دین سے اگر عمران خان صاحب داڑھی دین کی وجہ سے نہیں رکھتے، کسی پریشر کی وجہ سے رکھتے ہیں، تو اس پر کہہ کے لگانا، اس پر ہنسنا، کسی مسلمان پر یہ الزام لگانا افسوسناک باتیں ہیں۔ کوئی ہم جیسا دنیا دار آدمی کرے معافی تو اس کی بھی نہیں ہو سکتی، لیکن مولانا سے اس رویے کی، ان باتوں کی توقع نہیں تھی اس طریقے سے جیسے انہوں نے آج گفتگو کی ہے۔ بہرحال رانا طاہر صاحب یہ پہلے ذرا اس پر ہم ڈسکس کر لیں، آپ ذرا اپنا کمنٹ کریں کہ یہ جو مولانا نے پوری کہانی کہ جی گورنمنٹ کو گرانا ہے، مقصد یہ ہے، کوئی ہمارا اور مطالبہ نہیں ہے، عمران خان کی گورنمنٹ کو ہم نے ختم کرنا ہے۔ ایک تو یہ قانونی طور پر کیا اس بات کی اجازت ہے، احتجاج کچھ کسی مطالبے کے لیے آپ کر سکتے ہیں، لیکن الیکٹڈ گورنمنٹ کو ہٹانا اور اس کے لیے کہ یہ جی بس ہم اس کو ہٹا کے واپس آئیں گے، یہ ایک تو قانون کی خلاف ورزی ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ عدالت اس کا نوٹس لے گی، کیونکہ آج کل عدالتیں اس پہ بلیو نہیں کرتی، لیکن یہ سب کیا ماجرا ہے؟